اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور کافروں کو دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو بشرطے کہ تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے بجز اس کے کہ ہم اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل کی جا چکی ہیں ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن
سواء السبيل فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی اطاعت و پرستش کی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری مجلس میں کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور اسی کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے پھرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 62 سے آج کا سبق شروع ہوگا۔ اللہ یہود اور نصارہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ تم یہود و نصارہ کی عادات کو اپنا لو گے اور ان کی پیروی کرو گے، تو دیکھنا یہ چاہیے کیا آج وہی وقت ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں اور اپنے دین سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے اور ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، یا دین میں غلو افراط و تفرید کا شکار ہو گئے ہیں؟ یہ ساری صفات جو ہیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ آئیے آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور آپ دیکھیں گے بہت سے اس میں، اکثر، كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ترا دیکھیں گے، تم دیکھو گے، کثیر منہم بہت سے ان میں سے، یسارعون فی الاسم گناہ میں جلدی کرتے ہیں، گناہ کی طرف، اللہ کو ناراض کرنے کے کام یعنی گناہ، اس میں جلدی کرتے ہیں۔ یسارعون ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، فی الاسم گناہ میں، والعدوان اور زیادتی، حد سے تجاوز، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت برا ہے جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں۔ جس معاشرے میں میں اور آپ سامعین کرام رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ صفات ہم نے اپنا لی ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں اور حرام خوری میں، رشوت، کرپشن، اس میں ایک دوسرے سے جلدی لے جا رہے ہیں۔ سامعین اکرام زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کر رہا ہے، لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون، کیوں روکتے نہیں ان کو، ربانیون مشائخ، رب والے، اللہ والے، یعنی جو اس میں مشائخ ہیں، پیران ہیں، پیران کرام ہیں، مشائخ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں یا اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ والے ایسے نہیں ہو سکتے، لیکن زبانی کلامی دعویٰ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ آج موجود ہیں۔ والاحبار اور علماء، حبر، احبار کہتے ہیں، یہ جمع ہے حبر کی، حبر بڑا عالم، جیسے کہ آج کل علماء ہیں۔ وَعَنْ قَوْلِهِمُ الْإِسْمِ، کیوں نہیں روکتے ان کو مشائخ اور علماء ان کی گناہ کے باتوں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ اور حرام کھانے سے، کیوں نہیں منع کرتے؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ علماء اور یعنی نام کے علماء اور مشائخ بہت برا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام آج دیکھیں ہماری مذہب سے ناواقفیت،
پھر جو جن کاموں میں ہم مبتلا ہیں علماء کی ان پر خاموشی، یہ دیکھنی چاہیے کہ آج ہے کہ نہیں ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھے ہوئے ہیں، یعنی مغلول اسے کہتے ہیں جو گردن سے جس کا ہاتھ باندھ دیا جائے اور وہ پھر کھل نہ سکے۔ غلت ایدیہم، تو یہود اللہ کی طرف نسبت کرتے کہتے تھے معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، ایک قسم کی بددعا ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ایسا کہنے سے ان سب پر لعنت ہو۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک، اور زیادہ نہیں کرتا ما انزل الیک، جو آپ کی طرف تعلیم نازل کی گئی ہے، کثیرا منہم، بہت سے ان میں، من ربک، ولا یزیدن کثیرا منہم، اور ان میں سے بہت سو میں سے زیادہ نہیں کرتی وہ تعلیم، ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، زیادہ کیا ہوتا ہے ان کا؟ سرکشی اور انکار، ناشکری۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور القینا، ہم نے ڈال دی، بینہم، ان کے درمیان، عداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ آگ جلانے کی کوشش جلاتے ہیں، آگ لڑائی کی، اطفأ، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد تلاش کرتے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین کرام، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہے، تو یہ تو یہود کی بدگمانی تھی اپنے رب کی طرف کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں۔ بات یہ ہے سامعین کرام کہ جس کا اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ ہو، اس کی صفات پہ ایمان نہ ہو، تو وہ ان سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی ہے، جیسے کہ گزشتہ اقوام میں یہود و نصارہ تھے، اور آج بھی کچھ مختلف صورتحال نہیں ہے۔ آج اکثر ہم میں اپنے رب کی طرف سے شاکی ہیں، رب کی نعمتوں کے بارے میں شاکی ہیں، اور شکوہ شکایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ اور کی بھی تمنا کر رہے ہیں اور مزید کوشش کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پر قانع نہیں ہیں۔ تو ایسے عام طور پہ یہ تو میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ تو اس معاشرے نے عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلایا ہوا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس سے جو افعال سرزد ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال لیکن اس کی وجہ سے، ایسے تصور کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب، آمنوا واتقوا، صحیح ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہ میں معاف کر دیتا، ان کی برائیاں میں ان سے ہٹا دیتا، یعنی جو ان کی بدحالی ہے، دو معنی ہیں سیئات کے، ایک تو غلطی اور گناہ بھی ہے، اور لیکن لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، ظاہر ہے یہود قوم جو تھے ایک قسم کی بدحالی میں اس وقت مبتلا تھے، دیگر اقوام نے ان کو شکست دے دی تھی، اور اس وقت ان کی حکومت، شان نزول کے وقت ان کی حکومت نہیں تھی، تتر بتر ہو گئے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ مجھ پہ اور میری صفات پہ یقین کر لیتے اور مجھ سے ڈرتے، میری نافرمانی سے بچتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے جو بدحالیاں ہیں ان سے ہٹا دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو ہم نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے۔ تو سامعین کرام، یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ واللہ مع المحسنین، اللہ تعالیٰ مومن محسن نیکوکاروں کے ساتھ ہے، مخلصین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نافرمانی اور ناشکری کی روش اختیار کر لے تو اس کی زندگی سامعین کرام بے برکتی کا شکار ہو جاتی ہے اور بدحالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی مبتلا رہے اور وہ بدحال بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن پھر کسی وقت۔ اب میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اب سامعین اکرام ترجمہ سنا دیجئے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور دیکھیں گے آپ بہت سے ان میں سے کو
یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت. جو جلدی کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں. لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. لولا ينحاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. کیوں روکتے نہیں ان کو ان کے مشائخ اور علماء ان کی گناہ کی باتوں سے اور حرام خوری سے. لبئس ما کانوا یصنعون، جو یہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے کہنے کے سبب ان پہ لعنت ہو اللہ کی. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. وہ تو غنیوں کا غنی ہے. ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور یقیناً زیادہ ہوتی ہے ان میں سے اکثر ما انزل الیک، جو تعلیم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے. کیا زیادہ ہوتا ہے؟ طغیان، سرکشی، و کفرا، انکار، ناشکری. اور سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں کہ انسان اگر اللہ کے راستے، اللہ تعالیٰ اس کا مقصود نہ ہو، محبوب نہ ہو، مطلوب نہ ہو، اور اللہ کی یاد کو اس نے بلایا ہوا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات جب اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں تو اس کا ظاہر ہے کہ انکار، اس نے تو عمل نہ کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے. تو مثال کے طور پہ ایک حکم بھی اس کے سامنے اللہ کا بیان کیا جائے تو وہ اس کا انکار ظاہر ہے بڑھے گا، کم تو نہیں ہوگا. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ آگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے لڑائی کی، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بجھا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی تدبیر، اہل حق کے سامنے ان کی کوئی تدبیر کام نہیں کرے گی، کیونکہ اہل حق کا ساتھی اور مددگار اللہ ہے، تو اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور عملاً یہ زمین میں فساد ہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. سامعین کرام یہ کوئی وہ نہیں ہے، ہر ایک جو ہے فساد کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنے سے فساد پھیلتا ہے، فساد فی الارض۔ وہ دوسری جگہ ہے نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے تری اور خشکی پہ فساد برپا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی سے فساد پھیلتا ہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اللہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے، یقیناً میں ہٹا دیتا ان سے ان کی برائیاں بدحالیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور میں داخل کرتا ان کو نعمتوں والی جنت میں۔ سامعین کرام، اس آیت پہ غور کریں، اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، جنت کا وعدہ کر رہا ہے ان لوگوں سے جو اللہ پہ صحیح ایمان لے آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں۔ تو بہت آسان ہے جنت میں جانا، ایمان اور تقوی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ You see many of them competing with one another in sin and hostility, and their consuming of what is illicit. What they have been doing is truly evil. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ Why do the rabbis and the priests not prevent them from speaking sinfully and from consuming forbidden wealth? Evil is what they have been doing. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. The Jews say, God's hand is tied. It is their hands that are tied, and they are cursed for what they say. In fact, His hands are outstretched. He gives as He wills. Certainly, what was revealed to you from your Lord will increase many of them in defiance and blasphemy. And we placed between them enmity and hatred, until the day of resurrection. Whenever they kindle the fire of war, God extinguishes it. And they strive to spread corruption on earth. God does not love the corruptors. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Had the people of the scripture believed and been righteous, we would have remitted their sins, and admitted them into the gardens of bliss. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.